قلعہ روہتاس۔ قلعہ روہتاس شہر دینا سے تقریباً 9.25 کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے۔ یہ قلعہ پہاڑی سلسلہ میں بنایا گیا ہے۔ اس قلعہ کی تمام دیواریں پتھروں کی بنی ہوئی ہیں۔ کسی بھی جگہ قلعے کی بنیاد زمین کھود کر نہیں بلکہ قدرتی پتھریلی چٹانوں پر اس کی بنیادیں رکھی گئی ہیں۔ قلعہ روہتاس کو تعمیر کرنے والے مزدوروں کی تعداد 3 لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے۔ اس قلعہ پر جو تعمیراتی اخراجات ہوئے ان کا اندازہ بہلوی سکے کے حساب سے 1,21,75,000 لگایا جاتا ہے، جو کہ آج کے دور کے کھربوں روپے بنتے ہیں۔ اس عظیم الشان اور نایاب قلعہ کی تعمیراتی مدت تقریباً 8 سال ہے۔ قلعہ کی تعمیر انتہائی نفاست اور مہارت سے کی گئی۔ آج سے تقریباً 470 سال قبل بنا ہوا نایاب قلعہ، جسے دیکھ کر آج بھی انسان حیران و پریشان رہ جاتے ہیں۔ ترچھے ٹیڑھے پتھروں کو بہت ہی مہارت کے ساتھ نصب کیا گیا۔ جب قلعہ کے اوپر کھڑے ہو کر نظر دوڑائیں تو عجیب مناظر دکھائی دیتے ہیں۔ قلعہ کی دیواریں، قلعہ کے اوپر بنے ہوئے چبوترے، قلعہ کی سیڑھیاں وغیرہ، قلعہ کی دیواروں کے ساتھ ایک خاص قسم کی نالیاں بنائی گئی ہیں کہ جب دشمن قلعہ کی دیواروں پر چڑھنے لگے تو گرم کھولتا ہوا پانی ان نالیوں کے ذریعے اس پر ڈلا جائے۔ قلعہ کے چاروں طرف میں یہ نالیاں کثیر تعداد میں پائی جاتی ہیں، جو کہ تھوڑے تھوڑے فاصلہ پر بنائی گئی ہیں۔ ان کے ساتھ ہی ساتھ تیر پھینکنے والوں اور توپچوں کے لیے بھی جگہ بنائی گئی ہے۔ جب اس قلعہ کی تعمیر شروع ہوئی تو اس قلعہ کا رقبہ بہت کم تھا، جو بعد میں شیر شاہ سوری کی ہدایت پر اس قلعہ کے رقبہ کو بڑھا دیا گیا۔ اس قلعہ میں کل 14 دروازے بنائے گئے ہیں، جن میں خواص خانی گیٹ، کشمیری گیٹ، تالاکی گیٹ، لنگر خانہ گیٹ، شیشی گیٹ، کابلی گیٹ، شاہی گیٹ، گدے والا گیٹ، سہیل گیٹ، پپلی والا گیٹ، تلا موری گیٹ، گٹیالی گیٹ، شاہ چاند والا گیٹ، سر گیٹ۔ یوں تو قلعہ روہتاس میں ہر چیز ہی قابل دید اور حیرت کا مجسمہ ہے، مگر عرصہ دراز تقریباً 470 سال گزرنے کے بعد اب قلعہ روہتاس کی پہلے والی حالت نہ رہی ہے اور بہت سی تاریخی جگہیں منہمد ہو چکی ہیں، مگر اب بھی کچھ جگہیں موجود ہیں جن میں شاہی مسجد، پھانسی خانہ، بڑا کنواں، مان سنگھ محل، کالا محل اور بہت سے مزارات ہیں۔ دروازہ خواص خانی یہ شہر کا صدر دروازہ کہلاتا ہے، جو دوہرا بنا ہوا ہے۔ پہلے دروازے کی چھت پر بالا خانہ بنا ہوا ہے۔ کچھ فاصلہ پر اندر کی طرف ایک اور دروازہ تعمیر کیا گیا ہے، جس کے ساتھ ہی اندر کی طرف پانی کا ایک نمائشی حوض بنا ہوا ہے۔ 3 کنگروں پر جھنڈے نصب کرنے کی جگہ بنائی گئی ہے۔ دروازے کے مغربی سائڈ پر صحیح خواص خان کا مزار ہے، جس میں صرف خواص خان کا سر دفن ہے، اور اسی نسبت سے اس دروازے کا نام خواص خانی مشہور ہے۔ کشمیری گیٹ یہ دروازہ صدر دروازے کے کچھ فاصلہ پر جانب مغرب واقع ہے۔ اس دروازہ کا رخ چونکہ کشمیر کی طرف ہے، اسی بنا پر اسے کشمیری گیٹ کہا جاتا ہے۔ دوسرے دروازوں کی طرح اس دروازہ پر بھی خوبصورت نقش و نگار بنائے گئے ہیں۔ تالاکی دروازہ یہ دروازہ نالا گھان کنارے سری چوا صاحب کے سامنے ایک اونچے ٹیلے پر واقع ہے۔ ذکر کیا جاتا ہے کہ شہزادہ جلال خان، جو بعد میں سلیم شاہ کے نام سے تخت نشین ہوا، جب اس دروازے سے پہلی بار قلعے میں داخل ہوا تو سخت بیمار ہو گیا۔ اس موقع پر شاہی معمار، جو اس وقت شہزادے کے ہمراہ تھا، قسم ڈالی کہ وہ آئندہ اس منحوس دروازے سے قلعے میں داخل نہ ہوگا۔ تب سے آج تک اس دروازے سے عوام کی آمد و رفت بالکل بند ہے، اور اس دروازہ کا راستہ بھی مکمل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ اسی مناسبت سے اس دروازہ کا نام تالاکی دروازہ پڑ گیا۔ لنگر خانی دروازہ یہ دروازہ شیشی دروازہ کی نچلی طرف واقع ہے، جو نیچے اترتے ہوئے بہت ہی خوبصورت منظر پیش کرتا ہے۔ اس کے قریب ہی شاہی باورچی خانے کے کمرے بنے ہوئے ہیں، جن میں سامان خورد و نوش جمع رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا کنواں بھی موجود ہے،
جس سے شاہی تفریحات کے لیے پانی حاصل کیا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دروازہ سب سے پہلے تیار کیا گیا۔ شیشی گیٹ لنگر خانہ کے ساتھ تقریباً 200 گز کے فاصلہ پر نہایت زیب و زینت کا حامل شیشی دروازہ ہے۔ اس دروازہ پر بہت پیارے نقش و نگار کیے گئے ہیں۔ اس دروازہ پر خوبصورت زردار نیلم کے ٹکڑے نصب کیے گئے ہیں، جن کی چمک کی وجہ سے اسے شیشی دروازہ کہتے ہیں۔ ایک دریچہ کے اوپر ایک عظیم پتھر کی سل ہے، جس پر نہایت خوبصورت خط میں کلمہ شہادت اور آیت الکرسی تحریر ہے، جو آج بھی شیر شاہ کی اسلام پسندی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ کابلی دروازہ اس دروازہ کا منہ کابل کی طرف ہے، اس لیے یہ دروازہ کابلی کہلاتا ہے۔ دروازہ کے اوپر بالا خانہ ہے۔ یہ بالا خانہ 6 مختلف کمروں پر مشتمل ہے۔ بالا خانہ کے ان حصوں میں جانے کے لیے سیڑھیاں دروازے کی اندرونی دیوار سے شروع ہوتی ہیں۔ دروازہ کے اوپر کلمہ طیبہ کی تختیاں بھی لگی ہوئی ہیں۔ شاہی گیٹ یہ دروازہ بادشاہی مسجد کے بالکل ہی ساتھ واقع ہے۔ یہ دروازہ قلعہ کی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے ضائع ہو چکا ہے۔ گڈھے والا گیٹ یہ دروازہ دوسرے بڑے دروازوں کی طرح نظر نہیں آتا، بلکہ بالا خانے کے بغیر اور عام تعمیری کنگروں کے بغیر ہے۔ دوسرے لفظوں میں اسے دیوار کا ہی حصہ کہہ سکتے ہیں، مگر باہر سے دوسرے دروازوں کی طرح اپنی سجاوٹ میں کم نہیں۔ شاہی مسجد سے لے کر آگے تک دیوار ہموار چلی جاتی ہے، مگر یہاں سے دیوار کا عجیب و غریب سیڑھی نما سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جو ہر 30-40 گز کے بعد 8-10 فٹ بلند ہو جاتا ہے۔ سوہل گیٹ سوہل دروازہ اپنی عظمت و شان و شوکت اور فن تعمیر کے لحاظ سے بہت مشہور ہے۔ اگر اس جگہ سے قلعہ کے اندرونی حصہ میں کھڑے ہو کر آسمان پر نظر ڈالیں تو رات کو زحل ستارہ عین اس کے اوپر دکھائی دیتا ہے۔ اسی مناسبت سے اسے زحل دروازہ بھی کہا جاتا، جو بعد میں زحل سے سوہل دروازہ کا نام اختیار کر گیا۔ اس دروازہ کے ساتھ ہی سہیل غازی کا مزار موجود ہے، جہاں پر بہت سے زائرین حاضری دیتے ہیں۔ اندرون قلعہ یہ سب دروازوں سے بلند اور خوبصورت ہے۔ یہ دروازہ سب سے مضبوط اور 2 دروازوں کا مجموعہ ہے۔ بیرونی محراب کے اوپر ہر 2 جانب منقش پھول اور پتھر کے محرابیں بنی ہوئی ہیں، جو سنگ تراشی کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس دروازہ کے اوپر 7 کنگرے ہیں۔ ٹیلا جوگیاں جانے کے لیے یہی راستہ استعمال ہوتا ہے۔ قدیم زمانے میں کوہستان نمک کھیوڑا سے نمک لانے اور کشمیر لے جانے کا یہ واحد راستہ تھا۔ پیپل والا دروازہ اس دروازہ کے دائیں بائیں موجودہ دور کے کمروں اور دروازوں کی طرح ایک ہی فاصلہ پر کھڑکیاں ہیں۔ اس دروازہ کا رخ بھی ندی کی طرف ہے۔ موری گیٹ موری گیٹ ندی کی طرف ہے۔ اس گیٹ پر کوئی بالا خانہ نہیں ہے۔ موری گیٹ کے کتبہ پر بھی شیشی دروازہ کی طرح طریح کنندہ ہے اور ساتھ ہی اسماء باری تعالی درج ہیں۔ اس دروازہ پر اللہ اللہ کے الفاظ بہت خوش خطی کے ساتھ منقش ہیں۔ اس دروازے کے دونوں طرف شاہی دروازے پر جانے کے لیے بائیں جانب کشادہ سیڑھیاں ہیں، اور دروازے کے آخری حصہ میں اندر ایک مزار جمال چشتی کے نام سے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بڑے بڑے ہاتھی موری دروازہ سے آیا جایا کرتے تھے۔ گٹیالی دروازہ یہ دروازہ بھی عظمت و شان میں شاہی دروازے سے کسی طرح کم نہیں۔ گٹیالی دروازہ نالا گھان کی جانب کھلتا ہے۔ اس دروازہ کا نام گٹیالی اس وجہ سے ہے کہ درائے جیلم سے ایک پتن جس کا نام گٹیالی پتن ہے نکل کر نالا گھان میں آتا ہے اور اس دروازہ کے سامنے سے ہو کر گزرتا ہے، اسی لیے یہ دروازہ گٹیالی دروازہ کہلاتا ہے۔ شاہ چاند والی دروازہ یہ دروازہ اپنی خوبصورتی اور دفاع کے لحاظ سے بے مثال ہے۔ اس کے باہر کی طرف شاہ چاند والی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر 4 دیواری کے اندر موجود ہے۔ دوسرے دروازوں کے علاوہ اس دروازے کے دونوں اطراف چھت کے اوپر محافظوں اور نقارچیوں کے لیے خوبصورت چبوترے بنے ہوئے ہیں۔ اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں محرابوں سے اوپر چڑھتی ہیں۔ دروازے کے اوپر 5 کنگرے ہیں جن کے گرد حاشیہ بنا ہوا ہے۔ سر دروازہ یہ دروازہ قلعہ میں داخل ہونے کے لیے چھوٹا سا دروازہ تھا۔ اس گیٹ کا نام پانی کی مناسبت سے سر گیٹ رکھا گیا ہے۔ شاہی مسجد
یہ مسجد شاہی محلات اور شاہی دروازے کے قریب موجود ہے، جس کی لمبائی تقریباً 50x100 فٹ ہے۔ اندر سے 3 گنبد بنے ہوئے ہیں، مگر باہر سے چھت بالکل ہموار ہے۔ اس مسجد کے بیرونی دروازوں پر دونوں جانب گول دائروں میں مکمل کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، اور درمیانی دائرے کے محراب میں کلمہ کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دائروں کی شکل میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس مسجد کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ تعمیر کیا گیا ہے۔ مسجد کے پلر ڈیزائن دار ہیں۔ مسجد کے محراب میں بھی خوبصورت تراشا ہوا پتھر لگایا گیا ہے۔ محراب کے اوپر گنبد نما ڈیزائن کے پتھر کی سل لگائی گئی ہے، جس میں اللہ کا نام صاف دکھائی دے رہا ہے۔ عرصہ دراز گزرنے کے بعد چھت سے اس وقت کا لگایا گیا مٹیریل گر چکا ہے، جس وجہ سے اکثر جگہوں پر چھت کے پتھر لٹکے دکھائی دیتے ہیں۔ مسجد کے ایک سائڈ پر کمرہ بنایا گیا ہے، جس میں شمع جلانے کے لیے خانے بھی موجود ہیں، جبکہ مسجد کی دوسری قابلی دروازہ کی جانب ایک راستہ ہے جو قابلی دروازہ کے اوپر جاتا ہے۔ پھانسی خانہ۔ پھانسی خانے کی عمارت شاہی محل کے عین سامنے بلندی پر واقع ہے۔ یہ عمارت 4 منزل پر مشتمل ہے۔ پہلی منزل پر سیڑھیاں بنائی گئی ہیں، دوسری منزل پر داخلی دروازہ ہے، تیسری منزل پر برج ہے۔ اگرچہ اس منزل کے بعد برج کے کنگرے شروع ہوتے ہیں، لیکن پھانسی خانہ کی جگہ دور سے دکھائی دیتی ہے۔ چوتھی منزل پر پھانسی خانہ کے لیے ایک مقام بنایا گیا ہے، جس کے درمیان 2.5 فٹ گول سوراخ رکھا گیا ہے۔ اس مقام پر چڑھنے کے لیے جنوب اور مشرق میں سیڑھیاں بنائی گئی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ پھانسی خانہ کے گول سوراخ پر تختہ رکھا جاتا تھا اور بانسوں کے ذریعے ملزم کی گردن رسوں کے پھندے میں ڈال دی جاتی تھی۔ جب تختہ کھینچ لیا جاتا تو ملزم سوراخ میں لٹک جاتا تھا۔ بڑا کنواں۔ یہ کنواں 300 فٹ گہرا ہے اور 4 محرابی چوکٹوں کے نیچے سے کنویں میں اترنے کے لیے تقریباً 150 سیڑھیاں بنائی گئی ہیں۔ سیڑھیوں کے دونوں طرف بلند دیواریں ہیں۔ نیچے اترنے کے لیے ہر 10-15 سیڑھیوں کے بعد ایک وسیع سیڑھی بنائی گئی ہے تاکہ سانس لے لیا جائے۔ اس کنواں میں آج بھی پانی موجود ہے، مگر استعمال نہیں کیا جاتا۔ اس کنواں کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں، اور اس کنواں کا بہت ہی دلکش اور حیرت گم کر دینے والا نظارہ ہے، جو کہ اتنی محنت و مشقت کے ساتھ تیار کیا گیا ہے۔ اتنی گہرائی میں اس قدر سیڑھیاں بنانا اور دونوں اطراف میں دیواریں بنانا، کنویں کی اتنی گہرائی میں کھدائی کرنا حیرت انگیز ہے، اور اس کو بنانے والوں کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ مان سنگھ محل۔ قلعہ روہتاس کا یہ مشہور و معروف محل بہت بلندی پر تعمیر کیا گیا ہے، جو بہت دور دور سے دکھائی دیتا ہے۔ اس محل کے اوپر ایک سفید رنگ کا گنبد دکھائی دیتا ہے، اور گنبد کے نیچے بنے ہوئے ڈیزائن بہت دلکش ہیں۔ حویلی کے اس ٹوٹے ہوئے چھت کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کے کاریگر کس نفاست اور مضبوطی کے ساتھ کام کرتے تھے۔ حویلی و شاہی مسجد کی چھتیں اندر سے گنبد نما ہیں، جبکہ چھت کے اوپر والی جگہ بالکل ہموار ہے۔ کسی قسم کا گنبد چھت کے اوپر نہ بنایا گیا ہے، یعنی چھت کے چاروں سائڈوں سے موٹائی زیادہ جبکہ درمیان سے موٹائی کم ہے۔ اندرونی چھت کے اوپر محراب نما ڈیزائن بنے ہوئے ہیں۔ محل کی اوپر والی منزل پر جانے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، جن کے گرد حفاظتی پائپ موجودہ دور میں لگایا گیا ہے۔ اس محل کی دوسری منزل نچلی منزل سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اس منزل پر 3 اطراف میں خوبصورت کھڑکیاں بنائی گئی ہیں، اور کھڑکیوں سے باہر بیٹھنے کے لیے باقاعدہ نشستیں بنی ہوئی ہیں۔ کالا محل۔ یہ محل مان سنگھ محل سے تقریباً 100 گز کے فاصلہ پر بنایا گیا ہے۔ یہ مان سنگھ کی بہن شرمیتی روپ کماری، جو کہ بیوہ ہونے کی وجہ سے مان سنگھ کے پاس رہتی تھی، کے لیے تعمیر کروایا گیا، مگر عرصہ دراز گزرنے کے بعد یہ محل ختم ہو چکا ہے، اور اس کی نشانی میں صرف اوپر چھت رہ گئی ہے، اور اس کو چاروں اطراف سے بند کر دیا گیا ہے، مگر اس کے ایک سائڈ پر ایک چبوترا ابھی بھی موجود ہے، جس کے اندرونی حصہ میں محراب نما ڈیزائن بنائے گئے ہیں، جبکہ اس محل کی چھت ابھی بھی کالی ہے، جس بنا پر اسے کالا محل کہا جاتا تھا۔ عرصہ دراز گزرنے اور قلعہ کی ہستہ حالی کے بعد بہت سی اشیاء کو دیکھنا ناممکن ہو چکا ہے، مگر اب بھی اتنے وسیع رقبہ پر مشتمل قلعہ روہتاس اپنی شان و شوکت اور ہیبت کے اعتبار سے
टूरिस्ट को हैरानगी के आलम में गुम कर देता है। किला रोहतास जिला झेलम पाकिस्तान में दुनिया का बहुत बड़ा किला है, जिसके बारे में एक शायर ने क्या खूब कहा है, देखे हैं हमने जिंदगी में भी किले, रोहतास जैसा दुनिया में लेकिन कहीं नहीं।